بات تو لمبی ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں عرض کر دوں اس وقت میں ساس اور سسر سے مخاطب ہوں، جس کے گھر میں ایک دلہن آئی ہے اور وہ دلہن اپنی زبان پر تالا لگا رکھی ہے۔ جہاں اس کے اندر کمی کوتاہی نظر آتی ہے، ایک ساس جو منہ دیکھنے جاتی ہے کہتی ہے بیٹی آج سے تیری ماں ہوں اور آج سے یہ تیرے ابو ہیں، اپنی ماں کو بھول جاؤ، اپنے والد کو بھول جاؤ، ہم تمہاری ماں کی جگہ ماں ہیں، تمہارے ابو کی جگہ یہ ابو ہیں، آج سے یہ گھر تمہارا گھر ہے۔ لیکن جب اس دلہن میں تھوڑا سا نقص نظر آتا ہے، کوئی عیب نظر آتا ہے، فوری طور پر ساس اس عیب کو عیاں کرنے لگتی ہے، پھیلانے لگ جاتی ہیں، لوگوں میں بیان کرنے لگ جاتی ہیں، لوگوں کو بتلاتی ہیں، اس کی عزت کو پامال کرتی ہیں، اس کی عزت کو پاداش کرتی ہے۔ ایک ساس ایک سسر اپنے پتوں کی عزت کو تار تار کرتی ہے۔ وہ پتو جو بالکل نئی نویلی آئی ہے، وہ دلہن جو آپ کے گھر میں ابھی ابھی قدم رکھی ہے، چند دنوں پہلے جس نے اس گھر میں قدم رکھا ہے، ابھی وہ آپ کے سامنے کچھ بول تو نہیں سکتی، کچھ کہہ تو نہیں سکتی، لیکن جب آپ کھڑی ہوتی ہو تو کبھی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی شکایت کو سنتی ہے، کبھی غسل خانے میں کھڑی ہو کر اپنی شکایت کو سنتی ہے، کبھی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر اپنی شکایت کو سنتی ہے۔ اور ایک ساس جس نے اپنے ماں ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اپنے پتو اپنی دلہن کے عزت کو پامال کرتی ہے، وہ وقت کو یاد کرتی رہتی ہے، وہ روتی رہتی ہے، گڑ گڑاتی رہتی ہے، ساس سے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ مجبوراً اسے زبان کھولنا پڑتا ہے، زبان درازی کرنی پڑتی ہے۔ آخر کیوں؟ ایک روز وہ اپنے نند کو سمجھا دیتی ہے کہ بہن آپ کا اصلی گھر آپ کا سسرال ہے، وہاں جا کر آپ حکمرانی کیجئے، یہاں پر آپ کا کچھ نہیں چلنے والا۔ دوسرے روز وہ اپنی بڑی گوتنیوں کو سمجھا دیتی ہے کہ جتنا آپ کا اس گھر میں حصہ ہے اتنا ہی میرا بھی اس گھر میں حصہ ہے۔ تیسرے روز ساس سے تو بھیڑ جاتی ہے، بال پکڑم پکڑی کر لیتی ہے، گتم گتا کر لیتی ہے، گالی گلوچ کر لیتی ہے۔ کسی نور مغلوب یسیل الی القلب، جب عاجز بلی کتا پر حملہ ور ہوتی ہے، ایسی ایک دلہن برداشت کرتے کرتے جب قوت برداشت جواب دے دیتی ہے، اس وقت میں ایک دلہن اپنی ساس کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، اور وہ دلہن جس کی عزت کو ایک ساس پامال کر رہی ہے، ہر چیز کو یاد رکھتی ہے اور کہتی رہتی ہے اماں آج جس گھر میں آپ کی حکمرانی ہے، آنے والا وقت میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی، میں اس گھر کی ملکہ ہوں گی، میرا اس گھر پر قانون ہوگا، میرا اس گھر پر قبضہ ہوگا، میں اس گھر پر مسلط ہو جاؤں گی۔ اماں آج مجھے تڑپا رہی ہو، ستا رہی ہو، تمہیں ان تمام باتوں کا جواب دینا۔ جب ساس بوڑھی ہو جاتی ہے، سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر گھر میں جگہ نہیں ملتا، گھر میں جگہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول وقت میں آپ نے اس دلہن کو ستایا ہے، اول وقت میں آپ نے اس دلہن کے ساتھ ظلم و ستم ڈھایا ہے، اول وقت میں آپ نے اس دلہن کو پریشان کیا ہے، اس کی عزت کو پامال کیا ہے۔ اس لیے آج وہ دلہن اس گھر پر قابض ہے، آپ کے بیٹے پر قابض ہے، آپ کے بیٹے پر حکمرانی کر رہی ہے، اور آپ کا بنایا ہوا گھر آپ کو نکال کر دروازے پر لیٹنے پر مجبور کر دیتی ہے، آپ کو باہر سونے پر مجبور کر دیتی ہے، آپ کو درکھا میں جگہ دیتی ہے۔ آخر کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ اس لیے میں ساس اور سسر کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپے کی عمر میں ٹائم پر چائے مل جائے، بڑھاپے کی عمر میں
ٹائم پر ناشتہ مل جائے، وہ آخر عمر میں مجھے کوئی نہلانے والا ہو، میرے کپڑے کو کوئی دھلانے والا ہو، مجھے کوئی پکڑ کر گلی اور باتھ روم تک لے جانے والا ہو، تو آنے والی دلہن جو آپ کی پتو ہے اس کی خدمت کیجئے، اس کا خیال رکھیے، اس کی عزت کو پامال مت کیجئے، اس کی عزت کو دوبالا کرنے کی کوشش کیجئے، اس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ ان وقتوں کو یاد رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں اس گھر میں قدم رکھی تھی اس وقت ساسو ماں نے میرا بڑا خیال رکھا تھا، میری غلطیوں پر پردہ ڈالا تھا، میری کوتاہیوں پر پردہ ڈالا تھا، میری عیبوں کو چھپایا تھا، اس لیے آج وقت ہے ان اچھے کام کا بدلہ دینے کا۔ اپنے بیٹے کو کھڑا کر دے گی کہ دادا کو جس چیز کی ضرورت ہو فوری طور پر دے دو، اپنی بیٹی کو کھڑا کر دے گی کہ دادی کو نہلا دو، دادا کو نہلا دو۔ میرے بھائیوں، یہ وقت یاد کرنے کا ہے، یہ وقت یاد رکھنے کا ہے۔ اگر آپ اپنی دلہن کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں تو یقین جانیے اس کا صلہ آپ کو آخر عمر میں ملے گا، آپ کا کپڑا دھونے والا موجود ہو۔ یہ وقت یاد رکھنے والا ہے، اس وقت کو یاد رکھا جاتا ہے، اس لیے ساسو کو، سسر کو آنے والی دلہن کی خدمت کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنا چاہیے۔ اخیر عمر میں، اخیر دور میں وہ دلہن آپ کے بڑا کام آئے گی، آپ کے سر میں تیل لگائے گی، آپ کے کپڑے لتے دھوئے گی، آپ کے بستر کر دے گی اور آپ کو عزت کے ساتھ رکھے گی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت سی ماؤں کو بہت سی جگہوں پر عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور بہت سی ماؤں کو گھر کے باہر دھکیل دیا جاتا ہے؟ پھر ماں کبھی امام صاحب کے پاس آ کر اپنے پتوں اور اپنے بیٹے کی شکایت کرتے ہیں، اور کبھی مکھیا جی کے پاس جا کر اپنے بیٹے کی شکایت کرتے ہیں، کبھی گاؤں سماج میں جا کر اپنے پتوں کی شکایت کرتے ہیں، کرتی پھرتی ہیں۔ لیکن اس وقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے بویا کیا ہے۔ تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بوئے گا تو کاٹے گا کل۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جب آپ چنے کی کھیتی کریں گے تو مکی کی امید مت رکھیے، اور اگر آپ ببول بوتے ہیں تو آم کی امید مت رکھیے۔ آپ جس چیز کو انجام دیں گے، یہ دنیا ہے صاحب، اس ہاتھ کیجئے اور اس ہاتھ پائیے، آنے والی دلہن کی قدر کیجئے، اس کی عزت کی حفاظت کیجئے، ان کی خوشیوں کو دوبالا کیجئے۔ آپ کی عمر انشاءاللہ تعالی اچھی طریقے سے گزرے گی اور آپ کی بہو، آپ کی دلہن آپ کی حفاظت کرے گی۔